کبھی کبھی خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وہ ایک اشارہ ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں جو دل کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ خوابوں کا تعلق آسمان سے ہوتا ہے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی خواب 3 راتوں تک ایک جیسے آئیں تو کیا وہ صرف ایک وہم ہے یا اللہ کا کوئی خاص پیغام؟ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھتی رہی، اور پھر اس ایک خواب نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس کی دن رات کی زندگی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دعا، نماز، قرآن سب کسی پرانی یاد کی طرح بھول گئی تھی۔ بس ایک لفظ رہ گیا تھا، کل۔ اب وہ کل کیا تھا کہ میں کل سے پڑھوں گی، میں کل سے یہ کروں گی۔ اگر نماز کل سے پڑھوں گی۔ اکثر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ میں کل سے نماز پڑھوں گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے شیطان نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو؟ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ خیال کبھی بھی شیطان نہیں ڈالتا کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ شیطان آپ کے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال ڈالتا ہے؟ ابھی ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ یہ جو تھوڑی دیر ہے نا، اس تھوڑی دیر کے چکر میں آپ کا پورا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نہیں اب میں اگلی نماز پڑھوں گی، یا پھر یہ خیال آتا ہے میں کل سے ساری نمازیں پڑھوں گی۔ یہ جو کل ہے، یہ کل، اس کل کے انتظار میں کئی لوگ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ ایک سنسان راستے پر وہ چل رہی ہے، چاروں اطراف اندھیرا، صرف دور ایک روشنی، اور کسی کی آواز آ رہی تھی، اب لوٹ آؤ۔ وہ چونک کر جاگ اٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوچا شاید بس خواب ہے، نیند کا وہم۔ پانی پیا اور دوبارہ سو گئی۔ دوسری رات، پھر وہی آواز، پھر وہی آواز، پھر وہی اندھیرا، لیکن اب روشنی کچھ قریب تھی۔ آواز آئی، وقت ختم ہو رہا ہے، اٹھو۔ وہ ڈر گئی، دل میں عجیب سا خوف، لیکن عقل نے کہا بس وہم ہے۔ نماز کا وقت ہوا، مگر اس نے پھر کہا بعد میں پڑھوں گی، کل سے پڑھوں گی۔ تیسری رات، اب وہ روشنی بالکل قریب تھی، اس کے آس پاس زمین لرز رہی تھی، اور آواز بہت قریب سے آئی، یہ تیری آخری رات ہو سکتی ہے، لوٹ آؤ۔ اس نے دیکھا روشنی میں ایک چہرہ نہیں تھا، بس ایک نور، ایک سکون، ایک لرزہ۔ وہ گھبرا کر اٹھی، اس بار دل کانپ گیا۔ وہ بستر سے اٹھی، وضو کیا، اور کئی مہینوں بعد پہلی بار سجدے میں گر کر روئی۔ بس ایک جملہ دہراتی رہی، یا اللہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اگلی صبح اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، سب کچھ وہی تھا، گھر، شہر، شور، لیکن اندر جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے قرآن کھولا اور پہلی آیت جو نظر آئی وہ یہ تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وہ مسکرائی اور سمجھ گئی، وہ خواب ڈر نہیں تھے، وہ رحمت کے پیغام تھے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں جگاتا ہے، باتوں سے نہیں بلکہ خوابوں سے۔ وہ ہماری روح کو ہلاتا ہے تاکہ ہم لوٹ آئیں۔ اب وہ بدل گئی۔ اب وہ ہر دن اسی دعا کے ساتھ ختم کرتی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ غفلت میں مت ڈالنا۔ اور شاید یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے، خواب اگر جگا دے تو وہ نعمت ہے، اور جو جاگ جائے وہ کامیاب ہے۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی ایسا ہی خیال آتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے نماز میں، ابھی ٹھہر کے پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا؟ یہ جو تھوڑی دیر کا ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے نا، یہ نماز کو ڈیلے کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ نماز کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ اور شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ بھی آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، بلکہ ہمیشہ آپ کے دل میں وہ یہی خیال ڈالے گا کل سے پڑھ لینا۔ اور اس کل کے انتظار میں کئی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے جب قیامت کے دن انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو انسان کیا کہے گا؟ مجھے شیطان نے روکا۔ اور شیطان کے پاس صاف بہانہ ہوگا کہ یا اللہ، تو نے تو ان کی طرف نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائیں، میں نے تو نہ کوئی کتاب بھیجی نہ کوئی نبی بھیجا، میں تو صرف دل میں ایک خیال ڈالتا تھا اور وہ خیال ہی ہماری تمام تربیت کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ شیطان کا ایک ذرا سا خیال ہمارے دل میں آتا ہے ابھی ٹھہر کے نماز پڑھ لینا یا کل سے پڑھ لینا، تو ہم اس کی بات مان کر رک جاتے ہیں؟ اپنا موازنہ کریں اور اپنی نمازوں کا موازنہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب